अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्सचर ऑफ लाइफ। सो आज ज़रा हम बाहर आए हुए हैं, तो एक टॉपिक मेरे माइंड में आ रहा था, तो मैंने कहा चलें आज नेचर को एंजॉय करते हुए आपसे इस बारे में बात की जाए। जैसे कि आप लोगों को सबको पता है कि ईद आने वाली है और बकरा ईद, तो उस हवाले से मेरे माइंड में कुछ चीज़ें थी, तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ कि कुर्बानी का हम लोग जो मकसद है उसको आजकल फरामोश कर चुके हैं, और जो इसका मकसद नहीं है हमने उसको ट्रेंडिंग पे ले आए हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मंडियों में रेट काफ़ी हाई हुआ है, तो बहुत से लोग मतलब इसलिए कुर्बानी करते हैं कि वो दिखावा कर सकें कि हमने बहुत बड़ा जानवर लिया और हमारा जानवर सबसे खूबसूरत है। नो डाउट अल्लाह की राह में आपने देना है तो आप अच्छा ही जानवर ढूंढेंगे, सब अपनी गुंजाइश के मुताबिक ढूंढते हैं, लेकिन मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जिनकी इतनी गुंजाइश नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद जो है वो खुद तंग हो जाते हैं और उधार उठाते हैं और मुश्किलें झेलते हैं, और कि हम बस लोगों को ये दिखा दें कि हमने कुर्बानी की है और हम किसी से पीछे ना रह दें। तो कुर्बानी का मकसद ये नहीं है। तो आप लोगों को, हर मुसलमान को ये पता है कि ये सुन्नत इब्राहीमी है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी सबसे प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान की थी, अपना बेटा, जो बड़ी दुआओं के बाद उनको नसीब हुआ था। ये एक इम्तिहान है। हमसे तो कोई इम्तिहान तो नहीं, हमारे लिए तो ये चीज़ खुशी है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो एक इम्तिहान दिया था ना, जिसमें वो पास हुए थे। तो अगर हमें आज के दौर में कोई कहे कि आप अपना, अल्लाह ताला फरमाएंगे अपना कोई अज़ीज़ बेटा आप मेरी राह में दे दो, तो मुझे पक्का यकीन है कि बहुत से लोग जो हैं वो इस इम्तिहान को पास नहीं कर सकेंगे, क्योंकि औलाद और आपका माल जो है वो फितना है। तो लेकिन उन्होंने तो इम्तिहान दिया अल्लाह की मोहब्बत में, लेकिन हम अल्लाह की मोहब्बत में कुर्बानी नहीं करते। हम लोग इस चीज़ को वो करते हैं कि बस हम दुनिया को दिखाएं, ठीक है, और बड़े से बड़ा जानवर लें, चाहे हमारी इतनी इस्तात हो या ना हो। मकसद अल्लाह की राह में आपने जान एक कुर्बान करनी है, जो किसी भी चौपाई की हो सकती है। तो अगर किसी की गुंजाइश एक बकरा छोटा दे, या वो गाय दे या ऊँट दे, वो अपनी अपनी जो है वो इस्तात देखे कि मैं इस हिसाब से कर सकता हूँ। और एक और चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी वो ये है कि कुर्बानी किन लोगों पे फ़र्ज़ है। तो रिसेंटली मैं ये चीज़ों को सर्च कर रही थी, तो काफ़ी मैंने जो उलमा कराम है उनकी वीडियोस देखी हैं, तो इसका भी हज से मिलता जुलता ही सिस्टम है कि जो इंसान अपनी मतलब जैसे कि हम जैसे एक सैलरी वाला बंदा है, अगर उसकी सैलरी में से जब वो सैलरी आती है, वो ग्रोसरी, घर का राशन और ये चीज़ें बिल वगैरह निकाल के, अगर उस बंदे के पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा, जो भी चीज़ें हैं उनको पूरा करके, अगर उसके पास बचता है कोई माल, या उसके पास 52.5 तोले चांदी है, या उसके बराबर कोई भी पैसा है, या कोई सोना है, मीन्स के 1 तोला सोना आप लगा लें आजकल के दौर के हिसाब से, अगर उसके पास है तो वो हकदार है
قربانی کرنے کا. اور اگر کوئی انسان ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر پا رہا کہ اس کی اپنے گھر کی جو چیزیں ہیں وہ افیکٹ کر رہی ہیں تو وہ قربانی نہ بھی دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمارے اسلام میں کسی چیز پہ بھی جبر نہیں ہے. قربانی کرنا ایک ثواب کا کام ہے، لیکن ہمارے پروردگار نے ہم پہ کوئی بھی چیز کو جبر کرنے کو اسلام نہیں کہتے، اور نہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ پہ جبر کر کے تو میرے رستے میں چلو. ٹھیک ہے. تو لیکن میں نے مڈل کلاس لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بہت زیادہ نا مڈل کلاس ہو گئے، غریب ہو گئے، جو سارا سال بیچاروں کے پاس صحیح سے کھانے کو بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ کچھ بھی کر کے تو قربانی دیتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے کہ ہم نے قربانی کی. اور گوشت کی لالچ جو ہے نا، کچھ لوگ صرف اس لیے قربانی کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ہم خود گوشت کھا لیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں انتہائی غلط ہیں. ٹھیک ہے، اپنے نفس کو ماریں. اور اگر آپ نے قربانی کر ہی دی ہے، یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں کتنا پیارا موسم ہوا ہوا. ہوا بہت اچھی چل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بندہ جو بیچارہ پورا سال خود تو کھا نہیں سکتا، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے وہ قربانی کرتا ہے. اور سب سے بڑی جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ قربانی کرنے کے لیے ہم ادھار اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہلے سے ہم قرض دار ہیں اور ہم قربانی دے دیتے ہیں، لیکن دوسرے بندے کا جو ہے وہ قرضہ نہیں اتارتے. تو یہ بھی سب سے بڑی غلط چیز ہے جو ہم کرتے ہیں. جب آپ کے پاس اگر پیسہ آیا ہے تو آپ پہلے اپنا قرضہ اتاریں. آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی جب تک آپ کسی کے قرض دار ہیں. ٹھیک ہے، تو میں بالکل جو ہے نا جو موٹے موٹے پوائنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، کیونکہ میں خود بھی کوئی عالم نہیں ہوں، ریسرچ بیس بات کرتی ہوں. اور اس لیے کر رہی ہوں کہ مجھے خود بڑا ویئرڈ لگتا ہے کہ لوگ کیوں مطلب کہ دکھاوا کرتے ہیں. اگر آپ کے پاس کسی سال کوئی مشکل آ گئی ہے، آپ نہیں کر سکتے قربانی، تو کوئی بات نہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے حالات اچھے کرے تو آپ اگلی دفعہ کر لیں. اور ایک اور پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ اگر کسی بندے کا جو ہے وہ کرائے پہ گھر ہے تو اس پہ بھی قربانی بنتی ہے. تو اور اگر کوئی عورت مالدار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا شوہر اتنی حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ قربانی کر سکے، اور عورت کے پاس اتنا سونا ہے کہ اس پہ قربانی فرض ہو جاتی ہے، تو پھر وہ عورت کرے گی قربانی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جی گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں، والدین میں جو والد صاحب ہوتے ہیں، اگر وہ کما رہے ہیں اور دوسرے بیٹے بھی کما رہے ہیں، وہ بھی اس لائق ہیں کہ قربانی کر سکیں، لیکن قربانی سے والد صاحب کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے وہ غلط ہے. اگر آپ کے بیٹے بھی ایک گھر میں جو بیٹے ہیں وہ بھی کمانے لگ گئے ہیں تو وہ فرداً انڈیویجولی ہر ایک بندے پہ جو کماتا ہے اور اتنی حیثیت رکھتا ہے کہ وہ قربانی کر سکے تو وہ کرے گا. ٹھیک ہے، عورت اگر کوئی مالدار ہے اس پہ بھی فرض ہے، یہ نہیں کہ وہ عورت ہے تو اس پہ فرض نہیں ہے، اس کو وہ بھی دے گی. تو پلیز اپنی قربانی کے مقصد کو جو ہمارے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جو تاریخ رقم کی تھی اور جو بھی اللہ کے راہ میں انہوں نے اپنی قربانی دی تھی اس کو مد نظر رکھ کے قربانی کریں. اور پلیز یہ چیز مت کریں کہ جانور بڑا دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو یہ چیز کر رہے ہیں کہ بڑی جو جانور ہیں وہ دکھائیں ہم کہ جی ہم ادھار اٹھا لیں، لیکن ہم جو ہے نا وہ بڑا جانور. اگر آپ کے پاس ایک چھوٹا جانور کرنے کی
ایون کہ بہت چھوٹا بکرا اگر آپ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کی نیت دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ بہت بڑا جانور کیا ہے۔ جس کی سچی نیت ہوگی نا، وہی اللہ کے ہاں سرخرو ہے۔ تو پلیز اپنے نفس کی پیروی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ زیادہ گوشت کھانے کے چکر میں یا دکھاوا کرنے کے چکر میں آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں، یا لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرنی ہے اللہ کے لیے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا، اور اگر میرے سے کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں نے جو ریسرچ کی ہے میں اس پہ بات کی ہے، علماء کرام سے ہی سن کے کی ہے، تو اتنی گہرائی میں نہیں گئی۔ لیکن جو اوور آل سوسائٹی کا جو ایشو ہے کہ دکھاوا قربانی بن چکا ہے، اور جو قربانی کا مین مقصد ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ بات سے آپ بھی ایگری کرتے ہوں گے، اور اس کو آپ خود بھی اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کریں، اور دوسروں تک بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ میری بات سن کے کسی کے دل میں اللہ کی محبت جاگ جائے، اور دنیا کی جو محبت ہے وہ ختم ہو، دکھاوا پرستی ختم ہو۔ سو آئی ہوپ یو لائک مائی ویڈیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ۔